رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي احباب طریقت و شریعت، خلاق عالم جل جلالہ کا ہم پہ بے پایا لطف و کرم، جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو نصیب فرمایا، اور یہ انتہائی خوش نصیبی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنا مبارک محبوب عطا فرما دیا ہے۔ ہم نے اپنا معیار زمانے سے جدا رکھا ہے، ہم نے محبوب بھی محبوب خدا رکھا ہے۔ دنیا کا محبوب حسن و جمال میں عالی شان ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پیارا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے دل دے بیٹھا ہوں۔ یار تجھے تیرا یار مبارک ہو، ذرا دیکھ تو صحیح، مالک کائنات نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرما دیا ہے، ہمیں اپنا محبوب دے دیا ہے۔ جب ذکر خیر ہوتا ہے تو خلاق عالم جل وعلا نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، لفظ خالق آیا ہے۔ جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو جاء کہیں آ رہا ہے، کہیں باعثا آ رہا ہے، پیدائش کا لفظ ذکر نہیں ہو رہا، آنے کا ذکر ہو رہا ہے، بھیجنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ آنے کا معنی کیا ہے؟ آنے کا معنی یہ ہے، پہلے سولجر کو تیار کیا جاتا ہے، پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹریننگ کے بعد پھر کہیں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، بھیجا جاتا ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو پہلے ان کا نور پیدا فرمایا، اور پھر پیدا فرمانے کے بعد پھر جب محبوب کو نورانیت سے نواسا، علم و حکمت سے نواسا، پھر سارے نبیوں کو بھیجنے کے بعد اپنے حبیب کو بھیجا، دنیا میں مبعوث فرمایا، تو حکم آتا ہے والذی بعث فی الامین رسولا، میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر ایک جگہ پہ آتا ہے خلاق عالم جل وعلا نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ صاحبان طریقت، احسان کیوں نہ ہو، یار دیا ہے نا مالک کائنات نے، اور اتنا پیارا محبوب جس کی شان و عظمت تورات میں موجود ہے، زبور میں موجود ہے، صحائفوں میں موجود ہے۔ کوئی کتاب ایسی دکھائیے تو صحیح جس میں ذکر مصطفیٰ نہ موجود ہو۔ مالک کائنات میں قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 71 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، آسمانی کتب کو دیکھا ہے، جہاں بھی دیکھا ہے وہیں مصطفیٰ کی شان مجھے نظر آئی ہے۔ اور وہ حدیث پاک جو آپ نقل فرما رہے ہیں حضور دو عالم علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں، فرمایا پوری دنیا میں مالک کائنات نے جتنی عقل دی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو، پوری بنی آدم کو عقل دی ہے، فرمایا محبوب کے مقابلے میں ایک ذرہ بانٹا ہے، باقی ساری عقل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ جب اتنی عقل کے مالک ہو، اتنے کمال علم و حکمت دانائی کے مالک ہو، پھر کیوں نہ ہو محبوب جو ہے۔ آج دنیا میں آنے والا بیٹھنے والا ہر نوجوان اپنے آپ کو کہتا ہے اللہ مجھے جنت عطا کر دے، مجھے جنت عطا کر دے، جنت میں جانے کی خواہشیں رکھتا ہے، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں دوام والی ہے، جنت کی فضائیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، جنت کی بہاریں ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں کپڑے میلے نہیں ہونے والے، وہاں گردہ نہیں آنے والا، وہاں کی جوانی ختم نہیں ہونے والی، وہاں کے خوبصورت پھل کبھی بھی پرانے نہیں ہونے والے، کبھی بھی گلنے سڑنے والے نہیں ہے، وہاں کی نعمت بڑی عالی شان ہے۔ لجپال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جنت کی حور اگر اوپر سے نیچے زمین کی طرف دیکھ لے تو اس کی ہنسنے سے، اس کی خوشبو سے ساری دنیا دیوانی ہو جائے، اگر وہ اپنا لباب سمندر میں ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں۔ احباب طریقت، وہ نعمت جو جنت میں ملے گی ایک حور کو ملی ہے، وہ نعمت جو جنتی کو ملے گی جنت میں جانے کے بعد ملے گی۔ مالک کائنات نے وہ سارے نظارے اپنے محبوب کو دنیا میں ہی عطا فرما دیے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اسی پیرائے میں سوچئے۔ میرے کریم آقا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں تشریف لے کے جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا جس کا پانی بڑا کھارا تھا، پانی کھارا ہو تو آپ 1000 من
میٹھا ڈال دیں، چینی شکر ڈالیں، کھارے کنویں کو کوئی میٹھا نہیں کر سکتا۔ میرے لجپال کریم آقا جب ان کے گھر میں آئے، ہاتھ جوڑ لیے، مالک یہ کنواں تو ہے ہمارے پاس لیکن اس کا پانی میٹھا نہیں ہے، یا رسول اللہ کرم کیجئے۔ میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا پانی لاؤ۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، کولی کی، کولی کر کے برتن میں ڈالا، کہا جائیے ذرا کنویں میں ڈال دیجئے۔ ادھر کنویں میں پانی ڈالتے جاتے ہیں، جب پانی چکھ کیا تو وہ سارا کنواں میٹھا ہو چکا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لباب میں یہ مٹھاس رکھی ہے۔ کتنے کنویں لجپال کریم آقا نے میٹھے کر دیے۔ جنت کی حور کو یہ شان حاصل ہے کہ اگر ان کے لباب سے یہ کمال ہے تو میرے مصطفیٰ نے یہ کمال دنیا میں ہی دکھا دیا ہے۔ صاحبان طریقت، اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ لیتا تو پھر آپ کا دیوانہ ہو جاتا، مستانہ ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی، سب کی زبان پہ یہی تھا کہ آپ جیسا حسین و جمیل ہم نے کہیں دیکھا نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چاند کی طرف دیکھا، ادھر سرکار کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو میں نے چاند کو کہا ہے چاند تیرے چہرے سے زیادہ صاف تو میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ صاحبان طریقت، خوبصورت چہرہ سرکار کا جس کو دیکھ کر دیوانے آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے، جس کو دیکھ کر سرکار کے دیوانے مستانے کھچے چلے آتے۔ آپ کے عشق کی، آپ کی محبت کی، آپ کے چہرے کی روشنی اور آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو جو دیکھ لیتا وہ دیوانہ ہو جاتا۔ دنیا میں سارے چہرے ہیں لیکن سب چہروں سے حسین چہرہ وہ آمنہ کے لال کا چہرہ ہے۔ اس جیسا کوئی کہیں نظر نہیں آتا، اس لیے شاعر کہتا ہے ہم نے اپنا معیار زمانے سے جدا رکھا ہے، ہم نے محبوب بھی محبوب خدا رکھا ہے، ہم نے محبوب بھی محبوب خدا رکھا ہے۔ صاحبان طریقت غور کیجئے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں جنت ملے گی۔ جنت کی ایک صفت ہے کہ وہاں نہر ہے دودھ کی، پھر ختم نہیں ہوگا وہ دودھ، ختم نہیں ہوگا وہ دودھ، چلتا رہے گا، پیتے رہیں گے، نہریں بہتی رہیں گی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا کر دی کہ آپ کے برکت سے بھی نعمتیں ختم نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھوک نے ستایا، پیاس نے تڑپایا، آپ دروازے کے قریب وہاں بیٹھے جہاں سب کا گزر ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، حضرت ابو ہریرہ نے ایک سوال کیا، آیت پوچھی، آپ نے اس کا جواب دیا، چلے گئے۔ فرمانے لگے میں مانگنے والا نہیں ہوں، سوالی نہیں ہوں، میں خوددار ہوں، خودداری کی وجہ سے میں مانگوں گا نہیں، وہ میرے چہرے پر نظر ڈالیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے۔ فرماتے ہیں اتنی دیر گزری تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ آپ سے میں نے مسئلہ پوچھا، آپ بھی تشریف لے جاتے ہیں، پھر آپ نے بھی میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی نہیں، میرے چہرے کا حال نہیں پڑا۔ تھوڑی دیر گزری تو آمنہ کے لال تشریف لے آئے، میں کھڑا ہوا، سرکار کے خوبصورت چہرہ انور کو دیکھا، آپ کی عظمت و شان کو دیکھا، استقبال کیا، اور میں دل میں تھا میری سرکار میرے سوال کو پہچانیں گے۔ میں نے عرض کی، میرے لجپال کریم آقا نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ لگتا ہے تمہیں بھوک نے ستایا ہوا ہے، تمہیں بھوک لگی ہے۔ جی یا رسول اللہ، سرکار فرماتے ہیں میرے پیچھے پیچھے آئیے۔ حضرت ابو ہریرہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ میرے لجپال کریم آقا اپنے گھر میں تشریف لے کے گئے، گھر والوں سے پوچھا کوئی کھانے کو ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتے یا رسول اللہ دودھ کا پیالہ ہے، دودھ ہے، فرمایا لے آؤ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ وہ پیالہ لے کے آتی ہے۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، جی یا رسول اللہ لبیک۔ فرمایا جاؤ اصحاب صفہ کے 70 ساتھیوں کو لے کر آؤ جو اصحاب صفہ پر انتظار میں ہیں کہ ہمیں بھی لنگر مل جائے، تمہاری طرح وہ بھی بھوکے پیاسے ہیں۔ صاحبان طریقت سوچئے تو صحیح، آج ہمارے بچوں کے لیے کھانے موجود ہیں، پانی موجود ہے، بستر نرم و ملائم موجود ہے، سردی گرمی کا انتظام موجود ہے۔ وہ صحابہ کرام بھی تو دیکھی جو بھوکے پیاسے مدرسے میں بیٹھے تھے۔ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا مدرسہ تھا، کوئی لمبی چوڑی بلڈنگ نہیں تھی،
پھر بھی صابر اور شاکر بن کر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اللہ پر شکوہ نہیں تھا۔ سرکار دو عالم کے حکم پر حضرت ابو ہریرہ چلے گئے، دل میں سوچ رہے تھے پیالہ ایک ہے، صحابہ کرام 70 ہیں، اب دیکھتے ہیں بنتا کیا ہے۔ سب آ گئے، حجرہ انور میں بیٹھ گئے۔ میرے لجپال کریم آقا نے برتانے کی ڈیوٹی بھی حضرت ابو ہریرہ کی فرمائی۔ فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ یہ پکڑیے پیالہ، ان سب کو پلا دیجئے، سب کو پلائیے۔ فرمایا دائیں جانب سے میں نے شروع کیا، پہلے صحابی نے جب پیا نا تو میں نے دیکھا پیالے میں کوئی فرق نہیں پڑا، میرے دل کو کچھ چین بھی آیا، قرار بھی آیا کہ کچھ نہیں، اب انشاءاللہ بات بن گئی ہے۔ دوسرے صحابی نے پیا، اسی طرح الحمدللہ پیالہ بھرا ہوا، کرتے کرتے 70 صحابیوں نے اپنا پیٹ بھر لیا۔ پیٹ بھرنے کے بعد میرے لجپال فرماتے ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا ابو ہریرہ اب تم پی لو، سوچئے ذرا، کیونکہ پینے والا ہے، پینے والا بھی صحابی رسول ہے، پیانے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پلا رہے ہیں۔ پیٹ بھر گیا، یا رسول اللہ بس۔ فرمایا اور پیو، پھر دوبارہ حکم مصطفیٰ سمجھ کر پینا شروع کیا۔ پھر جب پیٹ بھر گیا عرض کرتے یا رسول اللہ بس۔ فرمایا اور پیو، 3 بار پیا۔ 3 بار پینے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ اب تو میرے جسم میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ شوفیان اسام فرماتے ہیں کہ اگر شیخ کامل پلائے نا تو پیتے جاؤ، پھر منع نہیں کرو۔ ویسے تو کھانے پینے کا حکم ہے کہ درمیانہ کھاؤ، 3 پیٹ کے حصے کیا جائیں، ایک حصہ ہوا کے لیے، دوسرا حصہ غذا کے لیے، اور تیسرا حصہ وہ پانی کے لیے، یعنی 3 حصے کیے جائیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ پلاتے جا رہے ہیں، پھر پیتے جا رہے ہیں۔ تیسری بار عرض کرتے یا رسول اللہ اب زیادہ نہیں پی سکتا۔ میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پہ قربان جائیے، ذرا سوچئے تو صحیح۔ فرمایا پلانے والا آخر میں پیتا ہے، آپ نے پیالہ پکڑا، پیالہ پیا، سارا ختم فرما دیا۔ صاحبان طریقت ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ میرے لجپال کریم آقا نے 70 صحابہ کرام کا بچا ہوا جسے معاشرہ جھوٹا کہتا ہے، مصطفیٰ نے پی کے بتا دیا، جسے تم جھوٹے کہتے ہو میں مصطفیٰ پی کے اپنی سنت بنا رہا ہوں۔ اور